الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کو اللہ تعالی نے شعور سے نوازا ہے اور شعور کے لیے مالک الملک نے اسے حواس خمسہ عطا کی ہے۔ پہلے آواز ٹھیک تھی، ویسے ہی رہنا تھا۔ حواس خمسہ اکثر و بیشتر لوگوں کو میرے مالک نے عطا کر رکھے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں کہ آنکھ کی جگہ ہے، ڈیلا بھی ہے، مگر اندر بینائی نہیں ہے۔ چند لوگ ملیں گے، کان ہیں مگر سن نہیں سکتے۔ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں کہ زبان کا آلہ بھی ہے مگر بول نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ مالک نے ہمیں ہاتھوں میں لمس دیا ہے، زبان میں ذائقہ، کانوں میں سماعت، خوشبو اور بدبو کا فرق کرنے والا ناک، اور دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھ سے نوازا ہے۔ یہ پانچوں چیزیں تابع ہوتی ہیں دو چیزوں کے، یا دل کے یا دماغ کے۔ دماغ کے تابع ہو تو یہ لاجک، دلیل، وجہ اور سبب مانگتے ہیں۔ دماغ سوچ کے، سمجھ کے، پرکھ کے، لاجک کے بغیر، دلیل کے بغیر نہیں چلتا۔ یا یہ چیزیں تابع ہوتی ہیں دل کے، اور دل دینے والا، بغیر دلیل کے کھل کے چلنے والا۔ اگر آپ کے حواس خمسہ اور یہ پانچوں نعمتیں دل سے جڑ جائیں اور دل بنانے والا ہر وقت یاد رہے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو پھر زندگی بڑی پرسکون گزرتی ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کہے گا، پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ دین ہو یا دنیا ہو۔
اور اگر یہ آپ نے دماغ کی تابع کر دی ہے اور دل کو سائڈ پہ کر دیا ہے، دل بنانے والے کو بالکل اگنور کر دیا ہے، تو پھر ساری زندگی سوچ سوچ کے، تڑپ تڑپ کے، بلک بلک کے، جھجک جھجک کے گزرتی ہے، مگر جس چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہو جاتی ہے۔ تمہید میں میں یہ جملے کسی وجہ سے سمجھا رہا ہوں کہ ہم سب انسان ہیں، سب کو رب نے شعور کے اعضاء عطا کیے ہیں، حواس خمسہ سے نوازا ہے۔ آنکھ ہوتے ہوئے بھی بچہ آپ کے سامنے ٹھیک چلتا، کہیں ٹھڈا لگ جائے، گڑھے میں گرے تو سکا باپ کہہ دیتا ہے انا ہویا ہے دسدا نہیں۔ ڈرائیور سے غلطی ہو جائے تو یہی بولا جاتا ہے۔ کان ہوں سماعت ہو، آپ ایک دو دفعہ کوئی کام بولیں، سننے والا آگے سے کہے کہ کیا کہا ہے، یا سنی انسنی کر دے تو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بڑا محسوس ہوتا ہے، تیرا محسوس نہ کرنا، تو یہ احساس کے انداز بدل جاتے ہیں، وگرنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے، کفن بھی۔ باپ بھائی، شوہر بیٹا، باپ بیٹی کے لیے، بھائی بہن کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، بیٹا ماں کے لیے۔ زندگی کے اندر چادر چار دیواری کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، لیکن جو ہی روح نکلتی ہے تو یہ اپنی اماں پر، اپنی بیٹی پر، اپنی بہن پر، اپنی بیوی پر 5 موٹی لٹھے کی چادریں دینا ضروری سمجھتا ہے۔ کیا بدلا ہے؟ احساس بدلا ہے۔ جو زندگی بھر محسوس نہیں ہوا، آج جنازے کے وقت سر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ کوئی ادھر نہیں آئے، صرف محرم لوگ آئیں، باقی سائیڈ پہ ہو جائے۔ یہ چینج کیوں آئی ہے؟ مر کے بدلے تو کیا بدلے؟ بدلنا ہے تو زندگی میں بدلیے۔ اگر فوت شدہ بیوی کا، بیٹی کا، بہو کا، ماں کا، بہن کا چہرہ دکھا دیا، لوگ کیا کہیں گے؟ ڈر یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ زندگی میں پردہ کروا دیا تو رشتہ دار کیا کہیں گے؟ لوگوں سے ڈرتے ہو، اس سے نہیں ڈرتے جس سے ڈرنے کا حق زیادہ تھا۔ حضرات، دنیا میں ایک بہت بڑی نفسیاتی بیماری جو آج ہماری ملاقات کا عنوان ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس بیماری کو اپنے وجود سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو آج کی انشاءاللہ ملاقات رب کی توفیق سے کافی ہوگی۔ بیٹے کو ذرا سکون کروائیں، مجلس جو ہے نا۔ حضرات گرامی، لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسا ناسور ہے جو ہمیں فرائض ادا نہیں کرنے دیتا اور حقوق دینے یا دلوانے نہیں دیتا۔ حقوق اور فرائض کا نام ہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے، یہی بندگی ہے، اور اسی پہ قیامت مبنی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ پہلے آئیے، جو میں نے تمہید میں جملے کہے کہ حواس خمسہ، اسے دل سے جوڑ دو گے، ساری دنیا جو مرضی کہتی رہے، پھر پرواہ کوئی نہیں۔ دماغ سے جوڑ دو گے تو یہ آپ کو ایک قدم بھی آگے نہیں چلنے دے گی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شیطان رب کا نافرمان بنا ہی لاجک بیس پہ تھا، فلسفہ، قیاس، حکمت کے نام پہ۔
وجہ کیا ہے؟ ایسے کیوں کر رہے ہو؟ سمجھیے تمہید میں اللہ رب العزت نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں انسان کو خلیفہ بنانے جا رہا ہوں اور زمین اس کو سونپ رہا ہوں۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ پیچھے رہنے والا۔ آپ اپنے پیچھے ملازم کو چھوڑ جائیں، نوکر کو چھوڑ جائیں، کسی بھائی کو چھوڑ جائیں اور کہیں کہ خیال رکھنا، جب آپ آئیں کوئی نقصان ہو چکا ہو تو وہ خلیفہ نہیں ہے۔ آپ نماز کے لیے جانا چاہ رہے تھے، واش روم جانا چاہ رہے تھے، دکان کھلی تھی، ساتھ والے ساتھی کو کہہ گئے ہیں کہ یار خیال رکھی۔ آپ ابھی نکلے ہیں، گاہک آ گیا ہے، اس کا اپنا گاہک بھی آ گیا ہے اور اس دکان کا گاہک بھی آ گیا ہے۔ خلافت کا حق کیا ہے؟ کہ پہلے اپنی دکان ڈیل کروں یا بھائی کی؟ دماغ کہے گا کہ وہ کون سا دیکھ رہا ہے، اس کے گاہک کو کہہ دے پتہ نہیں اور اپنے گاہک کو ڈیل کر لے۔ لیکن اگر آپ دل والے ہیں تو کہیں گے یار اللہ مالک وہ میرے ذمہ جو لا گیا، یا تو میں ذمہ داری چک دینا۔ اگر اس نے کہا ہے تو مجھے پہلے اس کے گاہک کو ڈیل کرنا ہے، اور یہ میرے ساتھ وقوع ہوا، فیصل آباد میں ہوا۔ میں ایک روڈ کے اوپر دو ریڑیاں ہیں، ایک آدمی کھڑا ہے، میں نے بریک اگلی ریڑی پہ لگائی، وہ اپنی ریڑی چھوڑ کے ادھر آ گیا۔ جب میرے پاس آیا تو اس کی ریڑی کے اوپر پھل کی دونوں ریڑیاں تھیں، 3-4 لوگ آ گئے۔ اب وہ مجھے ڈیل کر رہا ہے۔ میں نے کہا یار ان کو بھی دیکھ لے، کہندے جی خیر ہے میں کر لیں۔ جب میں نے سامان لے لیا، پیسے دینے لگا، تو اتنی دیر میں ایک اور آدمی آیا اور اس نے پوچھا جی کیا کیسے کتنا بولا ہے؟ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہندا جی وہ نال والا سی، میں وہ ذمہ لا گیا سی۔ اس نے اپنے گاہک چھوڑ کے، یہ دل ہی کر سکتا ہے، دماغ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آپ کو مجھے خلیفہ بنایا ہے کسی مقصد کے لیے۔ میری ذاتی ضرورتیں بڑی ہوں گی، لیکن خلافت کا حق یہ ہے کہ میرا جو رب چاہے میں وہ کروں۔ میں وہ کرنے لگا ہوں، نماز کے 15 منٹ نکالوں گا تو دماغ کہے گا کملیا گاہک لگے نے، رش چنگا ہے۔ مولوی نے ہلے خطبہ شروع کیتا، کدوں مکائے گا، اینڈ تے چلا جی جمعہ بازار پخیا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے اس نے آواز دی ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اب دماغ کی سوچ کی طرف نہ جا، دل بنانے والے نے کہا ہے تو دل سے آ۔ بھائیو وجہ کیا ہے؟ آج پوری دنیا میں ہندو رو رہا ہے کہ ہمارے نوجوان ہندو نہیں رہے، سکھ روتا ہے کہ ہمارے نوجوان ہمارے مذہب پہ نہیں رہے، جو قتل و غارت اور خون ریزی کرے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلا دنیا کا خون بھی اسی بنیاد پہ ہوا ہے، ذاتیات پہ۔ وہ کہہ رہا تھا میری ہے اور دوسرا کہہ رہا تھا میری ہے، حابیل اور قبیل کا واقعہ۔ اور اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی بھی اسی دماغ نے کروائی ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کر؟ نہیں کیا۔ اللہ نے وجہ پوچھی، لاجک بھی سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے حکم دیا تھا؟ جواب کیا دیا تھا؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی سے آگ افضل ہے۔ قیاس بھی، لاجک بھی، وجہ بھی اور سبب بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دھتکارا کہ نہیں، پھٹکارا کہ نہیں، لعین بنایا کہ نہیں، ابلیس بنایا کہ نہیں؟ ہم دن میں فرض 34 سجدے کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟
ہماری مجبوریاں، دماغ کہتا ہے جڑے 5 منٹ نماز نو دینے ہی، مسیت نو دینے ہی، مولوی نو دینے ہی، ایویں ٹکرا مارن ڈیا ہے، کچھ کام کر لے۔ میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اینیاں پڑھ کے دعاواں کر کے اگے کی لبے آئی، چھوڑ دیا۔ اور اگر کبھی پڑھ بھی لی تو حالت کیا ہے؟ حالت کیا ہے؟ غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں۔ میرا معاملہ ہی کچھ اور ہے، سوچیں کہیں اور ہے، لیکن دل اس مثال سے سمجھیے انشاءاللہ۔ میں ایک جگہ گیا تو مسجد تھی، وہ جو مولانا تھے وہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے رابطہ کیا کہ جا تو رہیں آپ آگے، تو راستے میں جاتے جاتے مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ میں رک گیا۔ اس نے اپنی محبت اور پیار کا اظہار کیا، مسجد میں بیٹھا ہے۔ گاؤں جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کا ہے، اور میں اسے جانتا ہوں پرسنلی کہ وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہے۔ بیٹھا ہے حجرے میں تو بڑا ہی پریشان، کہندا جی کوئی دعا کر دو، کوئی حالات صحیح نہیں، لوگ کی توجہ بھی نہیں دیندے۔ کہندا جی حجرے چ میرے کو سادہ پین والا پانی بھی نہیں کہ میں تمہیں دے دوں، یہ میری حالت ہے۔ اسی دوران میں ہم بیٹھے تھے کہ ایک اماں آئیں، روپیہ پکڑایا 100 تے کہندی مولوی اٹھ کے نہ لان کر دے مسیح تے۔ اس نے کہا ماں جی مہمان بیٹھے ہیں۔ کہنے لگی نہیں تیرے تو پرونے نہیں مک دے، اعلان کر شاباش، فلانے دی بیگم 100 روپیہ مسیح تے پا کے گئی ہے، چل دس۔ انہیں کہا ماں جی میں اعلان کر دینا تھوڑا جا۔ کہندی مینوں کی پتا تو بوتل پی جائیں۔ دماغ نے کیا سوچ رکھا ہے، لوگوں نے دماغ میں کیا ڈال رکھا ہے، لوگوں نے کہہ کے سوچ پہ مجبور کر دیا ہے کہ مسجد کے گلے میں یا مولانا کو اگر 100 دیا، پتہ نہیں کیڑی لوڑے لال ہے، دماغ ہے نا۔ جمعے کے دوران جھولی پھری، سر تھلے سٹ لیا تو نالے سوچتا ہے یہ ہر جمعے انہیں کٹھے کر کے کر دے کی نا۔ 5-10 دے کے بھی بعد چ کہندا مولانا میں جڑے پیسے دیتے نے وہ رسید دو۔ دماغ رسید مانگتا ہے کہ نہیں؟ اماں نے اعلان بھی کروایا، رسید بھی مانگی۔ ایک اور بابا جی آئے وہیں بیٹھے بیٹھے، روپیے 10 تے کہندے پوتے دی رسید بھی کٹ تے اعلان بھی کر۔ میں کہ یار کتنے پھس گئے ہیں؟ کہندا جی بس تانوں کی دسیے، تسی شہراں چ رہندے ہو، تانوں ساڈے دکھاں دا کی پتہ۔ خیر رب کا کرنا ایسا ہوا، اس گاؤں میں ہی منگنی تھی، تو کسی نے انہوں نے دسیا کہ مہندی تے جڑا نا جی مہندی تے مولوی بھی سد لئی دینا، کافی ساری چینج ہے، کئی علاقوں میں لوگ کرتے ہیں، بلاتے ہیں۔ پتہ کی طے ہوا؟ کہندا جی مولوی لے گا کنے لو؟ انہوں نے دسیا جیڑا کوئی 10-20۔ ہاں ہے انہیں مولوی تو جے انہوں سد گئی تو پھر یہ بہتر نہیں آپ دوجا سامان سدی۔ جو بابا جی 10 روپے کی رسید مانگ رہے تھے نا، یہ اتنے بزرگ تھے کہ ان کے پورے 32 دانتوں میں صرف ایک دانت اوپر والا تھا۔ بقول بابا جی عبد الصمد کے میں لگتا جی میں ویلی چ کلا ہی کلا ٹھکیا ہے، رحمت اللہ علیہ۔ ان کا بڑا بیٹا، اس بیٹے کا بڑا بیٹا، پھر اس بچے کی بھی شادی ہوئی ہے، اس کا بھی بیٹا وہاں بیٹھا ہے۔ مہندی دی رات جے یہ مسیتے 10 روپے دی رسید مانگ رہے ہیں۔
تے جدوں ماشاءاللہ لگا نا شو تے جوان جوان معززات سدھیاں پدریاں ہوئیاں دو ٹھمکے لگے تو سب تو پہلے بابا جی اٹھے، عمر دا اندازہ آپ لا لو جدیاں 4-5 پشتاں پیچھے بیٹھیاں نے، دوترے پوترے ماشاءاللہ نواسے ایتھے اوتھے، انہیں جیب چو دتھی کڈی تے دتھی ساری 5-5 ہزار والی پتہ نہیں کدوں دی سانبھی سی تے نویں کڑک نوٹ تے ایداں کر کے نا اگے ہو کے کھلو کے کبڑی کمنا ایویں سٹے سی انہیں، کسے نے اس ویلے نہیں آکھیا کہ بابا جی تسی تے 10 دی رسید مانگ دے جے۔ مسجد میں جب گیا ہے تو دماغ نے سوچا، جب کنجری پہ پیسے ڈالے تو دل سے ڈالے، نہ رسید مانگی گئی نہ یہ دیکھا گیا کہ نوٹ کتنے بڑے ہیں۔ اس لیے جیڑا کام دل نال کرو گے نا او دے چ لوکاں دی پرواہ نہیں۔ بابے نے یہ نہیں ویکھیا میرا وڈا منڈا ویندا ہے، اس وڈے منڈے دا بھی اگے منڈا بیٹھا ہے، او دی بھی اگے اولاد بیٹھی ہے۔ ہوتا ہے شادیوں پہ ایسے کہ نہیں؟ کی خیال ہے تسی شاید بچے ہوئے ٹبا سلطان پورا کہ پور؟ بعض علاقیاں چ نا اللہ دی رحمت ہوندی ہے، اللہ کرے تواڈے تے اداں دی ہوئے کہ دل نال چلدے ہو، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہی اصل مسئلہ ہے۔ دین کی طرف سوچیں پڑ جاتی ہیں، دنیا میں دل سے جاتے ہیں، اسی لیے کبھی پرواہ نہیں۔ پیو نو 5 روپے دی ڈیسپرین دی گولی کتے لے کے دینی پے، مینوں ریٹ دا پتہ نہیں جے، گھٹ ود اللہ بہتر جاندا۔ بندہ 100 دفعہ سوچدا میرے 5 بھرا ہور بھی نے، یہ ابا ہر ویلے دوائی مینوں ہی کیوں کہندا ہے؟ قسمیں حالات جے بزرگاں نال گھر والوں کے ساتھ ہماری سوچیں۔ ماں کہیں کہہ دینا کہ پوت میرے موڈے دکھ دے نے تو کوئی تھوڑی جی پین کلر ہی لیا دے، اماں جڑے باقی 5 نے وہ صرف کھان پین نو نے، میں رکھیا، میری ان آنکھوں نے دیکھا، میرے ان کانوں نے سنا، ماں تڑپ رہی ہے، تکلیف میں ہے، 2 گولیاں نہیں لیا کے دیتی ہیں۔ اس دوران ماڑا جہا میسج آیا ہے، ویکھیا ہے تو بوہیوں باہر نال والے بوہے چ میں بھی کھڑا سی تے انہوں کال کر کے تے اگے کہندا جی کیویں یاد کر لیا، کدی 50 روپے دا بیلنس تے سٹیا جے، کہندا صدقے جاواں ایڈے ماڑے حالات نہیں، 50 دا بندہ دیندا سوہنا لگدا ہے، آن ڈیا ہی 500 دا۔ جو ماں کو ڈسپرین کا پتہ نہیں دے سکا، دماغ اور سوچ، آنکھ بھی وہی ہے، کان بھی وہی ہے، ہاتھ بھی وہی ہے، جیب بھی وہی ہے، موبائل بھی وہی ہے، بیٹا بھی وہی ہے، احساس کے انداز بدل جاتے ہیں، وگرنہ بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا۔ جہاں دینا بنتا تھا، فرض تھا، ادائیگی ضروری تھی، بیوی نے مانگا تو جیب میں نہیں ہے، بیٹوں نے مانگا تو جیب میں نہیں ہے، بچوں نے طلب کیا تو نہیں ہے، کسی یار نے مانگ لیا، سہیلی نے مانگا تو بڑا کھلا فیاض بڑھ بڑھ کے، اور ماشاءاللہ بب بب ببا 90 سال چ بھی جوان ہے۔ تے سر جی پھر کوئی گل سمجھن لی بیٹھے ہیں کہ لوکاں دی ویکھنی سننی ہے یا کوئی رب ال بھی توجہ دینی ہے، یہی آج کا موضوع ہے، اور امید ہے میں مثال سے کچھ قریب کر گیا ہوں۔ مڈ صحیح بچ جاوے، فاؤنڈیشن اچھی ہو تو انجن جڈا مرضی پارا ہوتے ڈسکے والا بھی بن لو، اور اگر بیس ٹھیک نہیں ہے تو پھر آگے بھی معاملے خراب ہے۔ آغاز کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے۔ سب سے پہلے آئیے، آپ کے ذمے رب نے کچھ فرائض لگائے ہیں، اگر وہ آپ دل سے کریں تو دنیا میں پھڈا ہی نہ رہے۔ مثال لے لیں، مثال لے لیں، ہم 5 بھائی ہیں، ماں جی نے ڈیوٹی لگا دی، تو بیٹا صبح صبح پانی بھرنا ہے، کولر چ تے برف پاؤنی ہے، تو بیٹا جھاڑو دینا ہے، تو نے بیٹا سبزی لا کے دینی ہے، تو نے بیٹا دودھ کا بندوبست کرنا ہے۔ ہن میں اتنے سوچاں انہاں نوں پانی دا کام، مینوں جھاڑو دا، امی یہ کی گل ہوئی؟
نے یہ سوچ لیا تو اللہ کی قسم میں جھاڑو دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. ایداں دے لوکاں نوں میں باہر دے ملکاں 'چ جا کے پھر جھاڑو دیندیاں ویکھیا تے ٹیبلاں صاف کردیاں ویکھیا. اپنے ملک 'چ کم کیتا ماں پیو دے سامنے کہن تے لوگ کیا کہیں گے. دوپٹہ لے لیا لوگ کیا کہیں گے. جیڑے انہاں گلاں تو ڈردے سی نا پھر ماشاءاللہ کرونے دے وچ میں ویکھیا کہ سر تو لے کے پیراں تک کجے سی. جو بیٹی گھر میں بھائی کو پانی بھر کے دے تو مجبور، باپ کو پاؤں دھلا دے تو مجبور، ماں کو روٹی کا پھلکا بنا دے تو مقہور مقید. پھر انہاں نوں میں سیل گرل بن دیاں ویکھیا، در در پہ دھکے کھاتے دیکھا ہے، کبھی ہوٹلوں پہ دیکھا ہے، کبھی بسوں میں دیکھا ہے، کبھی فضاؤں میں ایئر ہوسٹس بن کے دیکھا ہے، جو گھر میں پانی کا گلاس بھر کے ماں باپ بہن بھائی کو دیتے ہوئے پریشان ہے کہ سہیلیاں کیا کہیں گی. پھر جب دنیا کے ڈر سے یہ کام چھوڑتے ہیں تو رب وہ بھی کام کرواتا ہے جو کرنے لائق نہیں ہوتے. والجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. سب سے پہلے اپنے فرائض سمجھو. اگر میں صبح کولر میں پانی بھر دیتا ہوں، برف ڈال دیتا ہوں، پانی سب کو ملے گا کہ نہیں؟ جب میں نے فرض ادا کر دیا تو حق کی جنگ ہی نہیں ہوگی. حقوق کی جنگ تو سارے لڑتے ہیں کہ حقوق لیے نہیں جاتے، مانگے نہیں جاتے، چھینے جاتے ہیں. وطن عزیز میں اس وقت سب سے بڑی جنگ ہی یہ ہے کہ فرض نبھانا کوئی نہیں چاہتا اور دل سے کوئی کرنا نہیں چاہتا، دماغ سے سوچ سوچ کے دوسرے کو کرنا چاہیے. ہر پارٹی، ہر گروہ، ہر جماعت، ہر فرقہ اسی لیے تو لڑ رہا ہے. میں کم کیتا تو لوکی کی کہن گے. یاد رکھیے جو فرائض ہے نا آنکھیں بند کر کے ادا کرو، لوکی جو کہیں نے کہن دو. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اپنی ذات کی. اللہ اکبر. بچپن سے لے کے میٹرک تلک لگ بھگ ٹائر کا جوتا پہن کے میں اسکول جاتا رہا ہوں. مجھے گھر سے شاید پڑھنے کی کھلی اجازت نہیں تھی، گھر کے کام شام کر کے کھیتی باڑی کے. میں اس دور کا آدمی ہوں جب پھلے بنا کے تے وہ نال کڑکا گاؤندے سی، ریگستانوں کو آباد کرنے والے. اب بچوں کو اسکول جاتے دیکھنا تو دل کرنا، سارے کام کاج کرنے کے بعد گھر والوں سے چپکے سے نکلنا. جیڑی پیراں 'چ جُتی سی، پٹھو دا دور سی، ٹائراں والا سیٹ اپ سی، شاید تمہیں بھی یاد ہوئے. انہاں کپڑیاں 'چ نالے گوارا وڈے نالے کت تے اوویں ٹور پینا. استاداں نے بھی کہنا، لیکن میں گھبرایا نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، استاد کیا کہتے ہیں، اسٹوڈنٹس کیا کہتے ہیں. جب دل سے کسی چیز پہ دل آ جائے نا پھر لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی. الحمدللہ وہ وقت گزر گیا. میں فضا میں جانا چاہتا تھا، سپیس کا آدمی تھا. میری سوچ ایتھے پٹھے وڑ دیاں جہاز نوں ویکھنا، یہ بھی تے اڈن ڈے تو میں ایتھے کیوں بیٹھا. یہ تو بعد میں پتہ چلا جب فلائٹ میں بیٹھے تو کہا ونڈو سیٹ دو. بھئی ونڈو پہ کیا، میں تھلے جڑے پٹھے وڑ دے انہاں نوں ویکھنا، وہ کڈے آزاد پھر دے تو میں ایتھے بجا بیٹھا. انسان کسی حال میں خوش تو نہیں ہے. ایتھے جا کے باہر جا کے کہندے یار سانو واپس ہی سد لو، تسی اپنے اچ بیٹھے ہو تو سانو تو ایتھے سکھ ہی نہیں لبدی. خیر والد صاحب نے کہا تینوں بھیجنا میں چند ہے، ٹھہر. اٹھایا، جا کر کے جامع سلفیہ بھیج دیا. میں جب واپس گیا نا تو میرا ددیال دیوبندی ہے. انہوں نے جدو پتہ لگا نا کہ چودھری عبدالحق نے اپنا منڈا چنگا بھلا اپنیاں جگیراں جداداں سارا کچھ تو مدرسے سڑتا ہے، تو مدرسہ بھی بھابیاں دا ہے. دادکیاں نے پتہ کی کیا سی، لوگ کیا کہیں گے. کہنے لگے اوئے ہوئے 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 یہ تو بد مذہبہ ہو گیا. یہ شاید جملہ ٹبا سلطان میں بھی بولا جاتا. خیر جملے لگے تو تیر بن کے. کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں. میں دنیا کے لیے بڑا کچھ سہ جاتا ہوں
رب کے دین کے لیے سہنا سیکھیے، یہی آج کا ٹاپک ہے۔ کہن دو لوگوں کو جو کہندے نا، میں خوشی خوشی نہ دسن گیا نانکیاں نو، نانکے ظاہر ہے سب نو پیارے ہوندے نے۔ انہوں نے کیا کتھے؟ میں کہا جی فلانی جگہ، کہندے اچھا بے پیرا ہو گئے ہیں، بد مذہبہ بے پیرا۔ میرے یار بیلی سارے شیعہ تھے، ہم 10 ٹاپرز وہی تھے۔ انہوں نے دسیا تو کہندے بے امامہ ہو گئے ہیں۔ پتہ چلا لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا رب سے تعلق اپنی جگہ، لیکن لوگ کس زاویہ نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہنے دو۔ سنیاں تے سیاں اج جدھر جانا کہندے نے کوئی ساڈا بچہ بھی کتے لوا دے۔ جب اپنے بیٹے کو حفظ پہ لگا کے اس کی میں نے کری نا وہ آخری جو تقریب ہوتی ہے، تو میرے جتنے رشتہ داروں کے بچے تھے، کوئی کہتا تھا فوجی بننا ہے، کوئی کہتا تھا پولیس میں جانا ہے، کوئی کہتا تھا ایئر فورس میں جانا ہے، کوئی کہتا تھا ہم نے بحریہ میں جانا ہے، کوئی کہتے تھے فلاں جگہ کوئی فلاں آفیسر بننا ہے۔ جب بیٹے کی تقریب دیکھی، اعزاز دیکھا، پروٹوکول دیکھا، تو سارے بچوں نے گھر جا کے ماؤں کو کہا اسی بھی وہی کرنا جیڑا شرائم نے کیتا ہے۔ اور الحمدللہ اس کے بعد ایک لائن لگی ہوئی ہے، صبر کریں، لوگ کیا کہتے ہیں کہنے دیں، کیا جائے گا۔ میرے محبوب کو دنیا کے سب سے سچے انسان کو جھوٹا نہیں کہا گیا، سب سے عقل مند انسان کو بے وقوف، مجنون اور دیوانہ نہیں کہا گیا، کائنات کی سب سے عظیم ہستی کو گھٹیا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ جس کی جگ تعریف کرے، رب تعریف کرے، محمد کو مذمم نہیں بولا گیا۔ آپ نے اگوں اس لیے نہیں سی چھاڑ دیتا کہ یار یہ تو مینوں گالاں کٹ دینے۔ کیا بولا؟ کسی نے کہا محبوب آپ کو مذمم کہہ رہا ہے، کہندے یار وہ کسی اور نو کہندے ہونے، میں تو محمد ہوں۔ کہنے دو لوگوں کو، کہتے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ سب سے پہلی چیز فرائض میں آپ کا مسلک جو بھی ہے سنبھال کے رکھو، سینے سے لگا کے رکھو، مٹھ کٹ کے رکھو تو جنی مرضی نپ کے رکھو، لیکن ایک چیز چیک کرو کہ مٹھ چ ہے کی، یہ ضرور چیک کرے جی۔ اگر توحید ہے نا تمہیں مبارک ہو، پھر کوئی بد مذہبہ کہے، کوئی بے پیرا کہے یا بے امامہ کہے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کیا نہیں کہا گیا، پتھروں پہ گھسیٹا نہیں گیا، کوئلوں پہ لٹایا نہیں گیا، گلے میں رسیاں ڈال کے جناب خباب کے سر میں لوہے کی گرم لٹھیں نہیں ماری گئی، سیدہ زنیرہ کی آنکھوں میں جو ہے وہ سلائیاں نہیں پھیری گئی۔ آل یاسر کو کون کون سے دکھ ہیں جو نہیں دیے گئے؟ تو جے وہ لوکاں دی گل پیچھے لگ پیندے کی خیال سے؟ آپ لوگوں کے کہنے پہ توحید چھوڑ بیٹھے ہیں کہ وہابی ہو گیا۔ اوہ سنو، میری قبر میں نہ میرے ددیال نے جانا ہے، نہ ننیال نے جانا ہے، نہ یاروں نے جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں اپنا حساب خود دینا ہے۔ ما دینوں کا مر ربک، کیا بتاؤ گے کہ مشکل کشا کون ہے؟ کس سے مشکلیں حل کرواتے رہے ہو؟ کیا بتاؤ گے؟ بندہ جتھے جاندہ ہوتا ہی دستا۔ میں اپنے محلے کی ایک 9 نمبر گلی میں اماں نے سودا اٹھایا ہوا ہے، ہاتھ میں شاپر پکڑے ہوئے ہیں، تو میں پوچھ بیٹھا ماں جی سودے کتھوں لیندے جی؟ میں کتابوں سے اتنا نہیں پڑھتا جتنا ہر انسان کھلی کتاب ہے ان کو پڑھتا ہوں۔ میں کہا ماں جی سودے کتھوں لیندے جی؟ کہندی پت ماجے کولوں۔ میں کہا ماں جی وہ کون ہے؟ تینوں نہیں پتا، تو ایتھے نہیں رہندا؟ میں کہا رہنا ماں جی۔ پھر تینوں نہیں پتا ماجا کون ہے؟ میں کہا نہیں۔ تو عرشاں تو سودے لے کے آنا ہے؟ میں کہا نہیں، میں میٹرو تو لے آنا، تسی بھی لیا کرو میٹرو تو۔ میرے شہر میں نہیں میٹرو بنی تھی، ایک چھت کے نیچے ساری دنیا جہان کے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے ہر علاقے میں تقریباً بڑے بڑے سپر اسٹور، جنرل اسٹور۔ پاجی کتھوں فیصل آبادوں مال چک دینے، تو ایک دن اگے تواڈے تو ایتھے اگلا سٹاپ ہے، پتہ نہیں کیڑا ہے۔ میلسی تو پہلے پہلے کیڑا ہوندا ہے؟ دکوٹا۔ چنگا وڈا سینٹر بنایا تو ایک ہی چھت تھلے سارا سامان سمون رکھن دی کوشش کی تھی۔ میں کہا کہ بھاجی یہ تو ایک چھوٹا جہا سٹاپ ہے، کہندے بھاجی ٹرینڈ چل پیا ایک چھت کے نیچے۔
میں نے ماں جی سے کہا میٹرو تو لیا کرو، کہندی میں نہیں جان دی تیری میٹرو شیٹرو نو. جملہ سمجھیے گا، لوگ کیا کہیں گے، ماں کیا کہہ رہی ہے، میں نہیں جان دی تیری میٹرو شیٹرو نو. جو جہاں گئی نہیں، نام سنا نہیں، کبھی ملی نہیں، وزٹ کیا نہیں، جا کے دیکھا نہیں، جب کوئی اس سے پوچھے گا کہ سودے کتھوں لیندی ہیں، انہیں ماجے دا ہی نہ لینا ہے. تے بھاجی ساری زندگی رب تے بوئے تے کوئی اوکھ لے کے گئے ہی نہیں، تے جدوں قبر چ پوچھیا گیا کہ مشکلاں کتھوں حل کراوندا رہیا ہے تے اللہ دا نام لو. وہ سونےو جتھے ڈگدا رہیا ہے اسے ٹھیری دا نام لینا ہے. قبر کے لیے تیاری کر، تیری قبر میں نہ میں نے جانا ہے نہ تیرے مسلک کے مولوی نے جانا ہے. جس ہستی نے جانا ہے وہ مرشد کامل ہے، وہ رحمت دو عالم ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ توحید دے کے گئے ہیں. توحید تیرے پاس ہے تو تجھے مبارک ہو، مسلک کوئی بھی ہے. اگر توحید نہیں ہے تو وہابی بھی ہے تو پھر تجھے کامیابی میسر نہیں ہے. لوگ کی کہن گے ٹینشن نہ لے، آخر تے انا للہ ہی پڑھنا، مٹی دی موٹھ پا کے چل جا کاکا، تیرے عمل صحیح، ساڈے کول کچھ نہیں ہوں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ توحید دنیا میں سب سے پہلا فرض ہے، انسان پہ قرض. اگر آپ کو یہ مل گیا ہے اتنی عمر میں تو مبارک، نہیں ملا کوئی بات نہیں، آج فکر کر لیں، کل سے اپنا لیں، صبح سے لے لیں. لیکن قبرستان بھرے پڑے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کہا تھا کہ کل سویرے فجر دی نماز شروع کریں گے تو سویرے اٹھ ہی نہیں سکے. وَلَا تُرْجِفِ إِلَى الصَّالِحَاتِ إِلَى غَدٍ لَعَلَّ غَدًا يَأْتِي وَأَنْتَ فَقِيدُ. ابھی کا کام اگلے پل پہ مت ڈال، ممکن ہے کل بھی آ جائے، اگلا پل بھی آ جائے، مگر اس وقت تو زندہ نہ ہو. کوئی گل پلے پئی یا دوبارہ پھر شروع کرا؟ دوسرا فرض، میرے محبوب نے یمن کے گورنر کو جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا تو جہاں جا رہا ہے وہ اہل کتاب ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب تو بات کرے گا تو وہ بڑا بولیں گے، کتابیں آگے لائیں گے، دلیلیں لائیں گے، لیکن انہیں سب سے پہلے اللہ کی توحید سکھانی ہے. میری اس مجلس میں علماء بھی، طلبہ بھی، اساتذہ بھی، پروفیسرز بھی، ڈاکٹرز بھی، وکلاء بھی، ججز بھی، پولیس والے بھی، فوج والے بھی، عوام بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی، بڑے بڑے میرے سے کئی گنا اونچے درجے کے لوگ بیٹھے ہیں. میں آپ سے 1.5 فٹ اونچا بیٹھ گیا ہوں تو میری شان اونچی نہیں ہوگی کوئی. پتہ نہیں کتنی عظیم ہستیاں میرے سامنے نیچے بیٹھی ہیں، لیکن محبوب نے کیا کہا، تو جہاں جا رہا ہے انہیں پہلے توحید سکھانا. اگر وہ یہ مان لیں فَأَخْبِرْهُمْ، تو ان کو کہنا کہ لوگوں کی زمانے کی حالات کی پرواہ نہ کریں، اللہ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض قرار دی ہیں. ساڈے چو ماشاءاللہ پہلے کو مڑا جا شیو کردہ ہوئے نا تو 2 دن حالات اجازت نہ دین تے خط نہ بنا سکیا ہوئے تے دورہ 13-14 بلیڈ نہ مار سکیا ہوئے، بیگم ہی پوچھ دیئے کیڑے کام لا لے نہیں. تے جے شادی نہ ہوئے تو یار وہ خیر ہے شیو چھڑی. میں نے ایک دوست سے کہا کہ یار تیرے ابا جی مجھے کہتے تھے کہ میرے منڈے نو کتے کہہ نہ داڑھی رکھ لے، تو کہندے پھر تسی مینوں کیا نہیں؟ میں کہا مینوں اے یقین نہیں سی، میں اس لیے نہیں کیا کہ پتہ نہیں تو اگوں پٹھا بولے یا سیدھا بولے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اپنی بھی؟ میں طریقے سے بات کرتا ہوں، میں ڈائریکٹلی نہیں کہتا. تیرے باپ کا درد تھا، جملہ کہنے کی دیر تھی. بسا اوقات نہ لوہا تیار ہوتا ہے کہ کوئی چوٹ لگانے والا ہو، سان پہ رکھنے والا ہو، وہ پرزہ بننے کو تیار ہوتا ہے، دیر کہنے کی ہوتی ہے، اور لفظ زندگیاں بدل دیتے ہیں. پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر. کہندے میرے ابا جی نے تو انہوں کیا سی؟ کہندہ صدقے جاواں کدی زندگی چ 1 دفعہ مینوں تو کہندے. میں کہا یار تیرے تو ڈر دیا نہیں کیا؟ وہ کہندے سی پتہ نہیں چودھری بابو ہے، اگو نہ کر دے گا تو دل تے کی گزرو. ڈیلی قبر سے گزرتے ہوئے روتا بھی ہے اور ماشاءاللہ اتنی داڑھی ہے. بڑے لوگوں نے باتیں کی، کہتا ہے سہیلیاں بولی، یار بولے، دوست بولے، آفس والے بولے،
اوے کیڑے غم لا لینی؟ کہندا یار زندگی تے ابے نو راضی نہیں کر سکیا، ربا میرے ابے نو ذرا دس دے کہ تیرے پتر نے داڑھی رکھ لی ہے، تیری دلی چاہت پوری ہو۔ کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں، کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں زندگی میں سمجھ نہیں آتے۔ مجھے کوئی کسی قسم کی کسی بھی حوالے سے پریشانی نہیں ہے، اللہ کی قسم نہیں ہے، مگر والد صاحب کے جانے کے بعد ایک درد جاگا جب ان کی جناح کیپ دیکھی۔ مجھے کہتے تھے پوت جناح کیپ سر پہ رکھ کے تقریر کیا کر۔ میں نے کہا ابو جی بڑے لوگ، یہ کیپ میرے قد سے بڑی ہے، میں ابھی اس قابل نہیں ہوں۔ لیکن اس دن پتہ چلا کہ کاش باپ کی خواہش کیا ہوتی ہے، کبھی زندگی میں ان کے ہوتے ہوئے سر پہ رکھ کے کوئی ایک تقریر کر دیتا تو کیا حرج تھا، پتہ نہیں ان کو کتنی خوشی ہوتی۔ تیرے رب نے تجھے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، تیرے چہرے پہ داڑھی کے بال دیے ہیں، جو رب عورتوں کے چہرے خالی رکھ سکتا ہے وہ تجھے بھی کھوتا بنا سکتا تھا۔ پتہ نہیں تیرے رب کو کتنا پیارا لگا ہے تو کہ تجھ کو ان بالوں سے نوازا ہے۔ تو کس کے کہنے پہ لوگ کیا کہیں گے؟ عورت نے ہندو کی ساڑی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، تو نے پیغمبر کی سنت اور داڑھی بھی ڈیلی نالی میں پھینکی ہوئی ہے۔ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں۔ باؤ جی ابے تمہیں چوٹ لگی نہیں، جس دن چوٹ لگے گی نا تیری اولاد تیرے ساتھ یہ کرے گی، اور تو چاہے گا کاش میرا بیٹا ایک دفعہ یہ کام کر دے، اور پھر وہ نہیں کرے گا، اور تو یہاں دنیا سے یوں کرتے کرتے محسوس کرتے ہوئے جائے گا نا، پھر پتا چلے گا کہ باپ کی تمنا کیا تھی۔ یہ تو باپ ہے، وہ رب۔ نماز قرض ہے، فرض ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ساری دنیا کہے کیڑے کا ملا لینی، یہ مسیتڑی بن گئے ہیں۔ اسے کہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، ایک گروپ بنا، بڑے بڑے واٹس ایپ گروپ بنائے ہیں، اور خبر ہے کہ گروپس کو ذرا سنبھال کے چلائیے گا، وگرنہ ملکی حالات جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرات ایسا گروپ بناؤ جس پہ پچھتاوا نہ ہو۔ کتنے؟ سب کے دو ہاتھ ہیں، کوئی ایک ہاتھ والا تو نہیں، سب کے دو ہیں۔ وہ بھائیو مبارک ہو، اللہ نے دونوں ہاتھ سلامت رکھے ہیں۔ دونوں ہاتھاں چ کنیاں انگلیاں؟ 10۔ 5 دائیں طرف کے لے لے گھر سے، 5 بائیں طرف کے لے لے، اور 11واں تو بن جا تے نہ رکھ گروپ یاراں دا، تے انہاں نو لے کے آیا کر، پھر ڈر کسے دا کوئی نہیں، اللہ کی قسم یہ گھر چھوٹے پڑ جائیں۔ میرے سٹوڈنٹس ہیں کالج کے، میں ایک جگہ کھڑا ہوں تو سامنے سے گزرے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ان کے نیچے کیا ہے۔ چل رہے ہیں موٹر سائیکل دے اتے کنے سارے ہی، یعنی اگر میں کہوں کہ 6 سے زیادہ تھے تو مبالغہ نہیں ہے۔ مینوں ویکھ کے نا تو سارے ہی رک گئے، میں کہ وہ ایک ہی کہیں دے استاد جی میلے تے چلے ہیں۔ وہ میں کہ کوئی شرم کرو استاد جی، شرم کا دی، وہ کوئی موٹر سائیکل ہی 2 لے لو۔ کمپنی والے ویکھ کے پچھتاؤندے ہونے نے کہ یاما کادے لئی بنایا سی، 19 ڈرماں لئی، دودیاں لئی، 2 سواریاں لئی رکھیا سی، انہوں نے درگت کی بنائی ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہیں دے استاد جی تو انہوں بچلی گل کی دسی ہے، ابیاں نے گھروں موٹر سائیکل کڈن ہی نہیں دیتے، اے آڑ کے دور دور ہارن گلی دے کونے تے دیندا رہیا، اسی بھجدے آئے ہاں، ہن پہنچنا سی 5-6 ایک دوجے دیاں لتاں باواں پھاڑ، کوئی کھلو کے کوئی بہ کے جانا تے ہویا۔ اگر دنیا میں تو نہیں نہ ڈرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، میلے پہ جاتے ہوئے، ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے، جھومر لگاتے ہوئے، مہندیاں نکالتے ہوئے، گلے میں پٹکے ڈالتے ہوئے، رنگ برنگی ادائیں دکھاتے ہوئے، تو اللہ کے گھر میں آتے ہوئے کیوں شرما رہا ہے؟ آؤندی ہے نا شرم۔ میں ایک دفعہ اپنے ایک بزرگاں دا ہاتھ ہے میں، حالانکہ میں کرتا نہیں ہوں، نماز میں جب تو میں کھڑا تھا، رکوع تو اٹھے نا تو میں ادھا ہی ہاتھ پھڑ کے تاں کرتا، کہیں دے آ کی کیتا ہی، لوکی ویکھ کے کی کہن گے کی کرن ڈیا سے؟ میں نے کہا جی جدوں پرسوں
ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਡਏ ਸੀ ਉਹ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। सारा जहान कहता है कहने दो, सल्लू कमा राई तो मुनी उसल्ली, मेरे मुर्शिद ने ये हाथ उठाए हैं काबा के रब की कसम, सारी दुनिया भी मिलके मुझे ताना दे, मुझे बुरा नहीं लगता। कहन दो की कहंदे ने, फिर की होया, मेरे सोहणिया ने चुके ने चुकने ने, बांधे हैं बांधने हैं, क्यों ना बना। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੋਲਾ ਕੀ ਇਹ, ਛੱਡ ਦੋ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜੂ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜੂ। ਭਾਜੀ ਤਵੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੋ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਚੱਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਕਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। कंपनी ने बनाया है, एक बलिष्ठ का सारा है, खड़ी करनी है तो नीचे कोई अरज नहीं, चलने लगो, स्टैंड उत्ते कर लो, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਖੈਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਵੀ ਖੈਰ। ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਹਲ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਲ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਭਾਜੀ ਸਟੈਂਡ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਰੋਕ ਕੇ ਕਵੇ ਮਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪੀੜ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ, ਸਟੈਂਡ ਮੇਰਾ, ਜਾਣ ਮੈਂ ਡਿਆਂ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਰ। और अगर मेरे मुर्शिद कहें ये थोड़ा थल्ले वे इनू चुक लै तो गुस्से कादे। ਤੁਹਾਡੇ महल्ले च बीबियां भी खैर खाई, कभी किसी ने देखा है सुन्नी है, शिया है, वहाबी है, मिर्जाई है, देवबंदी है, ईसाई है, हिंदू है, बुद्ध मत है, सिख है, कौन है, जाने वाले जोड़े का कोई पता नहीं। अगर सीट के ऊपर तक दुपट्टा चादर है, सारे कहते हैं ठीक है, कोई नहीं बोलता। इन्ना कि थल्ले नूं जान लगे ना, कईयां दे साह औखे होण लग पैंदे, गड्डी चों शीशा थल्ले करके, भाजी बाजी दा दुपट्टा चुको, ना चुकिया करो, ना चुकिया करो। मेरे नाल एक दिन ना वेर पिया, कहंदा भाई मैं नहीं चुकना, जो मर्जी कह, तू अपनी पढ़, सानू अपनी पढ़न दे। वो मैं क्या यार मैं अपनी कहण ही नहीं दिया, नमाज अल्लाह लई पढ़नी है, सोहणिया दे तरीके ते पढ़नी है, तेनू गल दसी अगे तेरी मर्जी। 2 दिन बाद वो ते ओहदा एक कज़न बैठा, ते अब्दुल्लापुर पुल है एक, मैं वहाँ से उतर रहा था स्टेशन से थोड़ा आगे, पीछे बेगम बैठी, तो करीब आन के कहंदा भाजी बाजी दा दुपट्टा चुक लो। मैं क्या एक तो मेरे साले नहीं मरदे, 10 साल तू वेट करन दिया किते दा बुरका दुपट्टा विच आवे, जान छुट्टे कोई नवीं करा। हर मोड़ ते कोई ना कोई भरा टक्कर पैंदा, बाजी दा दुपट्टा चक लो। सर जी इन्ना को गुस्सा किया कि क्या कहने, मुड़ के टक्कर कॉलेज ते कहंदे होया की सी। मैं क्या जिहड़ा उदण तुहानूं होया सी। दुनिया में खैर खाई है, जो भी है उठा ले, जब दीन की बारी आए तो लोग क्या कहेंगे। वो कुछ नहीं कहेंगे, कहण दे, ना कद छोटा होने लगा जे, तो ना कुछ। केड़ी केड़ी गल है जिहड़ी जमाने ने नहीं कही। एक बजुर्ग कहंदे हुंदे सी, कावां दे कहण नाल ढोर नहीं मरदे। कोई इदां दी मिसाल की कहंदे ने, ढोल नहीं वजदे कि ढोर नहीं मरदे। कां तो कहंदा ना अल्लाह करे मर जावे, जिहड़ा जिंदा पूछ मारदा मैनू, तो मैं इहनूं मज़े नाल बह के खावां। इदां नहीं जे हुंदा। मत परवाह करें, पैगंबर की सुन्नत को सुन्नत समझें। होर मेरे महल्ले च एक बड़ी आदत है, लोगों नूं खैर खाई। रात नूं मोटरसाइकिल खड़ा करीदा, लाइट बलदी रह जाती, सवेरे चलदी, इदां इदां हर गली च। प्रोफैसर साहब ਉਹ ਭਾਈ मोटरसाइकिल मेरी, तेल मेरा, खर्चा मेरा, तू एवें अगू करी जाना इदा इदा। कहता जा यार तेरी खैर खाई की सी, तू पुट्ठा ही बोलन डिया। तेनों यही कहा ना भी लाइट बंद कर, भाई क्यों बंद करूं। कहता है आसमान का सूरज चढ़ गया है, तेरी हेडलाइट की जरूरत नहीं। और जब मेरा कोई भाई कोई दोस्त कहे, ओए लोगों, जब आसमान दुनिया में शम्से मुनीर मुहम्मद रसूल सल्लम की रिसालत का सूरज तुलू हो जाए, फिर किसी उम्मती या इमाम की लालटेन या मोमबत्ती या किसी दिए की जरूरत नहीं है। मैं इदा करदा वा तो गुस्से क्यों होंदे जे, इन्नी तो गल है।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। یہ فرض ہے تیرے اوپر، قرض ہے، تو نے کلمہ پڑھا ہے، نہ پڑھتا تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اگلی گل 100 روپے چو 2.5 روپے کڈنے فرض جے، بیوی کی کہے گی 100 تو لے کے آیا کما کے، وہ چوں بھی 2.5 کسی نو دینا ہی ہے۔ بھائی کوئی بات نہیں، ساری دنیا کہتی ہے کہنے دو، اگر اللہ نے کھیت دیے ہیں 10 من میں سے من نکال، خرچہ ہے، ٹھیکہ ہے، سپرے ہے، 20 من میں سے 19 من رکھ، 20واں من نکال، عشر نصف عشر لا، 100 میں سے 97.5 رکھ، 2.5 غریب کو دے، لوگوں کو کہنے دے کیا کہتے ہیں۔ ابا جی نے سدیا تو کہنے لگے پوتا 3000 ہی کسی نے زکات دے دے۔ میں کہا ابا جی کنے سی تواڈے ٹوٹل؟ کہندے نے، میں کہا یہ تو 7.5 تولے تے کم گیا ہی نہیں۔ وہ کہندے پاویں 52 تولے چاندی تے بھی نہ جاوے، اللہ نے دیتے نے، نہ چل دے کے آشا بس۔ دینے والا بن، گھبرا نہیں، اوپر والا دینے والوں کو دیتا ہے، پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، لوگوں سے نہ ڈر۔ ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ ڈر دی مثال میں پہلے دیتی ہے، مسیتے دینے تے پوچھ کے رسیداں، اتھے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ اتھے کام دل نال جو کرنے ہیں تو دل سے کرے، لوگوں کو کہنے دیں۔ پچھلے دن ایک جوڑا عمرے تے گیا تے بیگم دا ہاتھ پھڑ کے عمرہ کرن ڈیا سی، کسی نے ڈکیا، وہ اتھے تے شرم کر جا، اللہ دا گھر ہے، کہندا تو بولی جا، تیرا کی ہے، بولی جا۔ پھر اسے کسی نے روکا، کہندا یار تسی تے مینوں اداں کہن ڈے جویں میں تہاڈی بھین دا ہاتھ پھڑیا ہے۔ میں کہا فیصلہ آبادی تینوں اوتھے بھی نہیں جگت بھلی؟ کہندا جی ایویں گلاں کری جاندے سی، مینوں کادی پرواہ، میرا نکاح ہویا ہے، اور تینے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو رب کا بندہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ساری دنیا بھی تانے دے تو ڈر کوئی نہیں ہے۔ مثال دوں، سنن نسائی ہے، سنن نسائی ہے، امام نسائی اس روایت کو لے کے آئے اور کمال کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا ایک کافر مل گیا، کیونکہ یہ مدینہ میں بڑی دیر رہے تھے، یہودیوں کے پاس کام کیا تھا، اور یہ کھجور پہ تھے۔ جب خبر ملی تھی کہ حضور آ گئے علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کی کمند ڈھیلی ہوگی، نیچے آئی۔ مالک اور ایک اس کا دوست باتیں کر رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کا جو نا نبی اور پیمبر وہ آ گیا ہے۔ کول آن کے کہن لگے کون آیا ہے؟ مالک نے اتنے زور کا منہ پہ تھپڑ مارا، وڈیاں دیاں گلاں چ دخل اندازی نہیں دے دی، جا اپنا کام کر۔ کہتے ہیں کہ میں تھپڑ کھا کے بھی بے مزہ نہیں ہوا، چند کھجوریں تھی ہاتھ میں لی، موقع ملا وہاں پہنچا۔ قصہ مختصر، جس نے اپنے باپ کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، بہنوں کو چھوڑا، رشتوں کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، اور اس آتش کدے کو چھوڑا، آزاد تھا، غلام بن گیا، بکتا بکاتا مدینے کی بستی میں فارس سے پہنچا کہ محبوب کو ملنا ہے۔ جدو 2-4 کلاساں پڑھیاں نا، تو یار نے تانا دیتا، اِنَّ نَبِيَّكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخَرَاءَ، یہ لفظ ہیں حدیث کے۔ او پاگل تے مینٹل کئی پھر دے ہوندے نے، کہنے لگے کی پڑھے آئی؟ انہوں نے دسیا، کہندا تہاڈا نبی تانوں استنجے ہی سکھاؤندا، ایڈا سفر کر کے استنجے سیکھن آیا سے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ سلمان فارسی میرے مرشد کے مرید، گھبرائے نہیں، کہنے لگے اجل، ہاں ہاں تو صحیح کیا ہے، میرے مرشد نے اج مینوں نویں گل دسی ہے جہاں مینوں پتہ نہیں سی۔ میرے مرشد نے کہا ہے استنجے میں دایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا، 3 سے کم پتھر استعمال نہیں کرنے۔ انہوں پھر سبق سکھا کے ٹورتا، جیڑا کوئی اداں دا ٹکرے نا گلاں کرن والا، انہوں 2 اگوں سکھا کے ٹورو، سمجھے ہو کہ نہیں؟ یا اللہ مدد، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ گھبراتے ہو تلبیہ پڑھتے ہوئے؟ سارے مسلک والے حج پہ جاتے تلبیہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ میں تو نہیں ویکھیا پاٹی تو نکل دیاں، یا پاک پتن تو نکل دیاں، یا ملتانوں نکل دیاں، یا علی پور تو نکل دیاں، تلبیہ نہ پڑھ دے ہون، شرماندے ہون، سبھی کہہ رہے ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ کیا معنی ہے؟ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ وہ ایستا بولو پاٹی والے کی کہن گئی؟
ਕੋਟ ਮਿੱਠਣ ਚਾਚੜਾਂ ਵਾਲੇ, ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ, ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਚੁੱਪ ਕਰ ਐਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਲਬੈਕ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਕ ਲਬੈਕ ਇਨਲ ਹਮਦਾ ਵਨਿਮਤ ਲਕ ਵਲ ਮੁਲਕ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਕ। میں انہاں دا تھوڑا کھانا؟ اللہ بادشاہت تیری، عطائیں تیری، نعمتیں تیری، تو تعریفیں بھی تیری، میں حاضر ہوں اور تیرے لیے وحدہ لا شریک کے لیے حاضر ہوں۔ فیصلہ بادو میری پچھلی سیٹ تے فلائٹ تے اماں بہ گئی، پیور پنجابی لہجے چ جدو فلائٹ اڈی تے شروع ہو گئی، انہوں بیچاری نو پتہ نہیں سی مسئلے دا، پھر میقات تو جا کے کہی دا، کسی نے دسیا سی ماں جدو جہاز اڈے تو شروع ہو جانا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ میں اینو منہ کر کے میں کہا ماں جی کی پہ کر دے ہو؟ پت عمرے تے چلی ہیں، تلبی پڑھنی ہے، تلبی تلبیہ بھی نہیں سی کہنا ہوں گا۔ میں کہا ماں جی تلبی پڑھ دے ہو؟ ہاں۔ چپ ہو کے تھوڑی دیر کے بعد پھر شروع ہوگی لبیک اللہم لبیک۔ میں کہا ماں جی تو انہوں کسی نے سکھایا نہیں؟ کہندے کی پت؟ میں کیا پڑھی دا لبیک یا رسول اللہ۔ کہنے لگی ان پڑھ ضرور ہاں پر انی کملی نہیں ہے گی، یہ دھرنے چ پڑھی دا۔ میں عمرے تے چلی ہیں، ایتھے لبیک اللہم لبیک پڑھنا ہے، او قربان نہ جاؤں اس دین کی اجتماعیت پہ۔ تو ساری زندگی نہ مان، جدن کپڑے لا کے احرام شروع کریں گا نا تو تم مان جائیں گا کیوں فلانی مسیحت والے جڑے کہندے سی ٹھیک کہندے سی، ہن کیوں نہیں شرماندہ؟ لوکی کی کہن گے؟ سنی ہو کے، بریلوی ہو کے، دیوبندی ہو کے، وہابی، سہروردی، چشتی، قادری ہو کے، یہ کی کہن ڈے ہو پاجی؟ پاجی مرشدہ نے پڑھیا سی، جدو مرشدہ نے پڑھیا ہے تے شرمائے نہیں، تو پھر سونیا شرم کا دی؟ اے تیرے تے فرض نے، روزہ رکھ دیا بھی شرم کا دی؟ تیرے تے فرض نے، حج کرتے ہوئے شرم کس چیز کی؟ یہ تیرے اوپر فرض ہے۔ پیو دے پیر دھوندیاں شرم کا دی؟ فرض ہی۔ ماں دے قدماں چ جنت تے آ مین گیٹ بیٹھائی، سارے کلاس روم کھلے ہون، مین گیٹ نہ کھلے ہوئے، کی خیال ہے؟ نانکے گئے ہوئی ہے واپسی تے چابی ابے کو ہوئے مین گیٹ دی، کر دیو فون کے نہیں ابا کتھے رہ گئے ہیں؟ بہو جنت نال لئی پھرو، مین گیٹ ہے ہی جے، رب نے اس جنت دا بوا نہیں کھولنا جب تک ابا راضی نہیں۔ لوگ کیا کہیں گے پرواہ نہ کر، تے حقوق نو ادا کرن لگیا بھی شرمانا نہیں، لوکی کی کہن گے؟ ادھی ساری دنیا بڑھیاں دے حق ماری پھر دی ہے کہ ابا کی کہو، بہتی گل رن مرید کہہ لو۔ بڑے سارے لوگوں نے میں ویکھیا ہے وہ اپنی بیگم کے حق صرف اس لیے نہیں دیتے، اسی گھوری وٹ کے رکھی دی ہے۔ ساڈے وڈکیاں نے دسیا ہے بیگم تے جیب نہیں شو کری دی، تو پھر ہفتے کے بعد آ جاندہ استاد جی گھروں کوئی جن جنات سیب جادو دا چکر ہو گیا ہے، سیف دے وچوں پیسے نکل جاندے بھئی اپے ہی نکلنے نے۔ جدو سونیاں کو لائی سی مرشد میرا بندہ میرا جائز حق بھی مینوں نہیں دیندا، تو میں کوئی حساب سوب لا کے کوئی لے لیا کراں، تو آپ نے کہا سی آہو لے لیا کر۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نہ نکلتا پھر ٹیڑھی سے نکلتا ہے، نکالا جاتا ہے، پھر روتے کیوں ہو بعد میں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ابا کی آکھو امی کی کہو؟ ابے نے کی کہنا؟ وہ آپ اپنی بوڑھی دا پتہ نہیں بڑھاپے چ بھی اوئے ماں نہیں جے لبنی بڑھیاں بہت۔ ابا یہ اپنے تے کیوں نہیں رکھیا؟ یہ اصول تیرے باری کتے گیا؟ اوے شرم کرو، ماں دے قدماں چ جنت ہے، تے جڑی بہو ہے وہ کسے دی ماں نہیں، وہ دے قدماں چ جنت نہیں۔ اپنی جنت بابے نے ہلے بھی 90 سال دی عمر چ منجے تے بھائی ہے، تو دوجیاں دی ہر منٹ بعد گوت پھڑ کے تے جنت باہر۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میں ایک دفعہ نا جلسے تے رات کہہ دیتا کہ جی میں ساڈا سر دکھدا ہے تے دل کردا بڈھی گھٹے پیر گھٹے جاندیاں نو چاہ بناوے خدمت کرے، اثر ہو گیا کتے۔ یہ منڈے نے کدی بھی اپنی بیگم نو پوچھا نہیں سی تے جاندی کہندا اللہ دی بندی ہے
ساری زندگی میرے کو زیادتی ہوئی ہے، لیا تینوں گھٹ نہ پدواں۔ کہندا بوआ سی دوجا او تاکیاں چی تھاں لا، ابے دی کتے پی گئی نظر، بیگم نے کہندا اٹھ ارے ہوئی پلکے ارے آئی جلدی جلدی، او ویخ کی ہویا ہی، او ویخ رن مرید اندر لتاں گھٹن ڈیا ہی۔ شاباشی بھئی وہ انسان نہیں ہے؟ مجھے تکلیف ہو تو چائے بنا کے دے، گولی لا کے دے، چار پائی پہ بٹھائے، جوتے اتارے، میری جرابیں اتارے، میری وسکٹ اتارے، میرے ساتھ جو ہے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، تو جے او دا سر دکھے اٹھ مر چاہ بنا لا پی لا۔ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، وَنَسْتَعِينُهُ کا جملہ ساری زندگی منبر و محراب پہ پڑھتا رہا۔ یہ نہیں تھا کہ اللہ سے مدد مانگنی ہے، ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے۔ جو احساسات اپنے لیے رکھتے ہو دوسروں کے لیے بھی رکھو۔ لوکاں نو کہن دو کی کہہ لین گے؟ بڑے سارے لوکی اپنے ماں پیو نال بنا کے نہیں رکھ دے کہ بڈھی میری کتے جا کے اپنے پیکیاں چ یہ نہ کہے کہ لائی لگ گئے، جنہ مرضی چنگا بن لا انہیں لائی لگ کہنا ہی۔ کیوں بھائی تواڈے محلے چ نہیں ہونا ایداں دا کوئی چکر؟ سہرے کی کہن گے؟ کہن دو کی کہن گے، کہہ لین۔ پتہ سہرے کی کہندے نے؟ جوائی چنگا رہے تو ماشاءاللہ بلے بلے کیا بات ہے، تھوڑا جہا نے اپنا آپ وکھایا نہیں جوائی کتا، پاجی منٹ لگدا دنیا بدلن چ۔ جن کی خاطر، جن کو راضی رکھنے کے لیے تو نے دین کو چھوڑا، رب کو چھوڑا، رسول کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، اپنے حقوق اور فرائض چھوڑے، کعبہ کے رب کی قسم یہ راضی نہیں ہوندی دنیا۔ انہاں پیچھے مت لگنا۔ اسی چھوٹے ہوندے ایک پڑھی سی، شاید تسی بھی کہانی پڑھی ہوئے، پیو پتر ٹرے جاندے سی، دو میں پیدل نال تیجا انہاں دا کھوتا بھی، ایک سیاਣਾ ٹکریا کہندا کڈے بے وقوف رہے، سواری کول ہے پھر پیدل ٹرے جاندے۔ چیک کر لیو سویرے دوویں جانے موٹر سائیکل ابا پتر، ایک ہینڈل پھڑے ایک پچھو ادا پھڑ کے گلاں باتیں، یا میاں بیوی دوویں زیادہ تو زیادہ کہن گے تیل مکا ہونا ہے، تو کئی پوچھ بھی لیندے تیل مکا، میرے کو نہیں تیل ہے، ٹائر بھی ٹھیک نے، ہوا بھی نہیں نکلی، کڈے بے وقوف نے، ٹرے جاندے، ٹورا پایا سواری کدے لئی؟ وہ بہ گئے، ابا بیٹھا تے اگوں ایک ٹکریا ٹولا، کڈا ظالم ہے، بچے نو ٹوری جاندا آپ چڑھیا۔ ابا متاثر ہویا حالات تو، لوکی کی کہن گے، منڈے نو بھا لیا آپ ٹر پیا، انہیں کہا کڈا بے وقوف ہے، بزرگ نو ٹوری جاندا جوان بیٹھا، دوویں چڑھ گئے، انہیں کہا کڈے ظالم نے، انہیں کہا جی ہن آخری شکر رہ گئی ہے، کھوتا سر تے رکھی ہے تے دوویں ٹر پئی ہے۔ لوگ راضی نہیں ہوتے، رضا الناس لا یدرک، یہ ایسا ٹارگٹ ہے جو کبھی پورا نہیں ہوتا، لہذا اصول بناؤ کہ رب کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی۔ کنے سارے لوکی نے اچھا یہ منڈا دوجی برادری چ ویاہ دیتا تو لوکی کی کہن گے؟ بھائی کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں ہوگا۔ منڈے نے اپنی پیار محبت دی کوئی دس دیتی نشانی بھی چلو ایتھے کرو، ہیں لوکی کی کہن گے؟ کہن دو کی کہندے نے۔ جے کڑی نے دستا ہیں اسی چودھری ساڑی پگ، اور جان دو کیڑے چکر چ پے ہو۔ سنیے یہاں ذرا، رب نے والدین کو اور اولاد کو ڈبل اکاؤنٹ دیا ہوا ہے۔ ولی کا معنی ڈبل اکاؤنٹ ہے، نہ اولاد بالکل اپنی مرضی سے، نہ والدین بالکل اپنی مرضی سے۔ ڈبل اکاؤنٹ سمجھ دے جے؟ جوائنٹ اکاؤنٹ سسٹم کی ہوندہ ہے، دو آدمیاں نے کام کیتا ہے، بینک چو بل پیسے کڈوانے نے، تو دوواں دے جب تک سائن نہیں ہونے، ایک دے سائن نال نہیں جو نکلن لگا، نہ اکیلی اولاد کی مرضی، نہ اکیلے ماں باپ کی مرضی۔ شادی کرنے سے پہلے جوان کماری بیٹی کو بھی پوچھا جائے گا، پتر تیرا ایتھے ویاہ کرن لگے ہیں راضی ہیں یا تیری کوئی نظر چے تو تم ہی پت دس۔ یہ دے نال نک کٹی بھی نہیں جاندی تو بندہ چھوٹا بھی نہیں ہو جاندہ۔ دیکھ لے ابو جی ٹھیک ہے الحمدللہ، چپ رہ گئی الحمدللہ، کہے نہیں کوئی اور ویکھ لو، پت کوئی تیری نگاہ جی
تو عزت بے عزتی کا مسئلہ مت بنائیں، پتہ کر لیں کون ہے، مل لیں، اللہ نے شاید اس میں خیر رکھی ہو، تم برا سمجھ رہے ہو، اس میں بھلائی ہو، دونوں راضی ہو جائیں تو اور کیا چاہیے۔ رشتہ اچھا ہے، وہ نہیں باقی تو پت سارا ٹھیک ہے، پڑھیا بھی ٹھیک ہے، قد بھی ٹھیک ہے، اکھ ڈیلا بھی ٹھیک ہے، کماؤندا بھی ٹھیک ہے، پر نہیں برادری چھوٹی ہے، نک کٹی جانی ہے، چٹنی کھایا جے بعد چ برادری دی۔ تو برادریاں چ بھی کر کر کے ویکھے نے لوکی کی کہن گے، اس جملے سے ڈر ڈر کے ہم نے بچوں کے حق مارے اور بچوں نے والدین کے حق مارے۔ اگر آپ کی کو پسند ہے والدین کو ادب اور احترام کے دائرے میں پہلے کہہ دے، میں تو بہرحال ایک قاعدے پہ ہوں، لوکی جو کہندے نے کہن دو۔ پھر کی ہویا، میرے نال دے 15 بیلی نے میرے کلاس فیلو جنہاں نے شادی مرضی دی کروائی، میں کہ وہ یہ کی آ بھی شرط آ بھی شرط آ بھی شرط، کہندے یار پڑھے لکھے مدینہ یونیورسٹی چوں پڑھ کے آئے، تو جدوں میرے نال میرے کوئی چھوٹے جے قد دی ٹرو تو لوکی کی کہن گے، میں چٹا گورا اچا لما نال کالا کوڈ چو توات لئی پھراں، لوکی کی کہن گے، میں پتلا تے سمارٹ نال مجھ ٹوری پھراں، لوکی کی کہن گے۔ اپنے ذہن میں تخیل بنائے ہوئے ہیں۔ 17 رشتے تھے، سب نے بلا بلا کے اکیلے اکیلے نے کہا، ایک ہی گل کیتی سی، بنایا رب نے میں خالق ہوئے تے ذریعہ ماں پیو بنے نے، تے انہاں دا پہلا حق ہے جتھے کرن گے قبول ہے، جتھے کرن گے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولا، یہ 3 کام کر کے دے فقد ذاق طعم الایمان۔ اللہ کی قسم دنیا کا ڈر نہیں ہے، پھر تجھے رب وہ سکون دے گا، ایمان کا مزہ دے گا جو مزہ کہیں ہے ہی نہیں۔ لو آج بنو مزہ پھر، جیڑا آج تک اپنی بڈھی تے راضی نہیں نا، یہ دا نک پھینا ہے، یہ دی اکھاں چوچیاں نے، یہ دے ہاتھ چھوٹے نے، یہ لنگڑی ہے، یہ موٹی چوٹی ہے، یہ ایداں دی ہے۔ آج رب کو اللہ کے گھر میں کہو رب جیسی بھی ہے میں تیری پسند پہ راضی، جو تو نے میرے لیے پسند کیا، ایک میری پسند تھی ایک تیری پسند تھی، زمین والوں کی پسند پہ عرش بری کی پسند جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ میں راضی ہوں، اللہ اسی بیوی کو آپ کے لیے معزز محترم سکون کی جگہ نہ بنا دے تو مجھے پکڑ لینا۔ اللہ میں اپنے ماں پیو تے راضی، انہوں دے فیصلے تے راضی، جتنی مرضی بھی تکلیفیں آئیں وہ تکلیف اس خوشی کے ساتھ سہ جاتا ہے بندہ، یار میرا ابا تے راضی ہویا نا۔ مجھے دنیا کہتی ہے مکان کتنے بنا لے، سچی بات ہے، کوئی عالم نہیں ملا، کوئی دوست نہیں ملا، کوئی پروفیسر نہیں ملا۔ اماں جی کی جب تعزیت کرنے آئے نا، ہر بندے نے گل کی تھی، وہ یار اسی تو سوچیا سی ایویں تے ایویں، تو کتنے آ گیا؟ میں نے کہا جی ساری دنیا ایک طرف، میری ماں نے کہا تھا بیٹا آپ پلاٹ لینا ہی، نعمدہ ایک درخت سی وہ تھلے زندگی گزار گئے نا، تو ماں کی پسند پہ میں راضی ہوں۔ بچوں نے بھی کہا باپا کہاں آ گئے ہیں؟ میں کہ پت اتھے آ گیا جتھے میری ماں نو خوشی سے، جہاں میرا باپ خوش ہے۔ بڑے بڑے محلات میں رہ کے دیکھا، لیکن وہ مزہ نہیں ہے جو ان کچی اینٹوں میں ہے جہاں میری ماں راضی تھی۔ کدی کر کے تے ویکھ، چیک تے کر، مزہ ہی کچھ اور ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں سے نہ ڈر نہ گھبرا، اور اگر کسی نو میاں پسند نہیں نا تو اپنی باجیاں نو ایک مشورہ دینا، جو مل گیا ہے اس پہ راضی ہو جائیں، جو نہیں ملا اسے بھول جائیں، کدی چوہے مار گولیاں نہیں کھانیاں پڑیں گی۔ سچی گل ہے، میرا ڈرائیور تو میرے خیال تے جتھے تک نظر مارن دیا سونے، تسی بھی بڑے رج کے جے، پر اداں دا خوبصورت مینوں ہالے تک چہرہ نہیں دوبارہ ملیا جنہ وہ ڈرائیور ماشاءاللہ قد کاٹ نفیس شریف الطبع۔ میں بیٹے نو بھیجیا کہ چاچو نو کہو گڈی کڈن تے جانا ہے، واپس آیا کہندا ہے بابا ان کی ماما کہہ رہی ہیں، وہ رو کے کہہ رہی تھی وہ تو مر گیا ہے۔
میں کہ یار راتی تے ہلے سی کٹھے ہیں تو کی ہویا اچانک؟ گیا تو پتہ چلا میرے پورے محلے میں اس کی بیوی سے زیادہ پیاری کوئی نہیں تھی اور اس کے بچوں سے زیادہ خوبصورت بچے کسی کی نہیں تھے۔ ہوا کیا ہے؟ ماں کہندی ہے نے راتی چوہے مار گولیاں کھا لئیاں۔ ماں جی کی ہویا؟ اکھے اپنی بیوی بچیاں تے راضی نہیں سی، اسی زبردستی کیتی سی، یہ جنوں پسند کردا سی، راتی وہ دی برات سی تے انہیں انہوں میسج بھیجیا جاویں نہ، انہیں کہا تم ہی تو کرا لیا نا، بس انہیں جواب بھیجیا تے آ سانو دی لاش ملی۔ وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور کی چھت پہ برس گئیں، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تانے، دل کے معاملے، رب کے ساتھ جڑ، دل سے جڑ اور رب پہ راضی ہو کر کے دکھا، نہ کسی کا حق مار نہ اپنا حق کسی کو دلا۔ جداں دا بھی ہے نا اپنی ماں پیو نو اج کہہ دو وہ فون کر کے امی دنیا چ میرے میاں تو سونا کوئی نہیں تو میں اودے تے راضی، میسج دے کے دیکھو اللہ کی قسم پاؤں ایک دوسرے کے نہ دھوئیں، عزت نہ کریں، احترام نہ کریں۔ اسی ساری زندگی لوکاں دیاں چیزاں ویکھ کے ہی ترندے رہے ہیں، لوگ کی کہن گے۔ میرے پاس ایک گاڑی ہوتی تھی 86، سر جی اپنی مثالیں بار بار کیوں دے رہا ہوں، لوگوں کے تانے سنے ہیں، ڈر کوئی نہیں۔ کئیاں نے کہنا، ہمارے ایک بڑے معروف خطیب ہے، مجھے جب بھی ملتے کہتے پروفیسر آپ تو سونا ہے گڈی کو جی رکھی ہے اس، میں کہنا جی تانوں کی پتا، سونی صرف وہی ہے جیڑی میرے کول ہے، جیڑی میرے کول نہیں وہ سونی کا دی، جیڑی میری نہیں وہ سونی کا دی، سونی صرف وہی ہے جیڑی میری ہے۔ سر ایسا کلیہ ہے، ایسا قاعدہ ہے، لوگ کرنے دے باتیں، وہ جی پٹیچر ہے، وہ جی ٹوٹی ہوئی ہے، وہ جی رنگ نہیں ہے، وہ جی یہ ہے جی ماڈل آؤٹ ہو گئی ہے، ایسے ہو گئی ہے، تانوں کی میری ہے نا، تانوں کی کہندے آ ویکھ، میں کہ مینوں کی، جیڑی میری ہے نہیں میں انہوں کیوں ویکھاں؟ ایویں ہی کلیہ بنا لیا جی بڈھی ہمیشہ دوجیاں دی سونی لگدی، کیوں؟ اپنی نو کون کھادا؟ کرو تعریف اپنی، ٹریکٹر میرا سونا ہے، موٹر سائیکل میری سونی، پہلیاں میریاں چنگیاں، یہاں نہیں ہوتا۔ جاؤ ساری دنیا سے کہہ دو میرے رب سے کائنات میں کوئی داتا اچھا نہیں، میرے مرشد سے بڑھ کے کوئی ہادی اچھا نہیں، میرے نبی کے یاروں سے بڑھ کے کائنات میں کوئی یار اچھا نہیں، میرے نبی کے گھرانے سے بڑھ کے کوئی گھر اچھا نہیں۔ ہون اگے ٹرو، کوئی 100 گلاں بھی آن کے کرے نا تواڈے یار دے بارے تے اودی سن کے تے اپنا یار نہیں گوا دیدا، ان کو سائڈ تے ہو جو میرے یار ورگا کوئی یار نہیں، اس کی عدم موجودگی میں بھی دفاع کر کے دیکھو، تیرے رب نے کبھی تیرے بازو اکیلے نہیں ہونے دینے۔ غیبت نہ کر، حسد نہ کر، چغلی نہ کر۔ بہرحال بڑے سارے مسائل ہے جڑے اسی لوکاں دے کہن تو چھڈے نا۔ خطیب اس لیے اردو میں گفتگو نہیں کرتا، لوکی تے سارے پنجابی نے کی کہن گے، آ کی بولی جانا۔ جب میں نے گفتگو شروع کی تھی ماشاءاللہ پنجابی کا پورا ذوق شوق شہروں میں بھی تھا، اللہ قبر منور کرے میرے قاری جی کی، اللہ اکبر، وہ میٹھا طوطی بولتا تھا قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ، مولانا منظور صاحب، حبیب الرحمن یزدانی صاحب، جن کے من سے دعا نکلے تھی بچہ بچہ یزدانی بنے گا۔ مینوں سارے ہی کہندے سی اس ویلے بیلی یار دوست، پت خبراں ہی پڑھنی ہیں، تینوں کنے سننا؟ میں نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا مینوں سننا کسی نے کہ نہیں سننا۔ جو طبی آواز ہے تکلف کے بغیر، سادی اردو پنجابی ماحول میں، سریکی ہے تو سریکی ماحول میں، پشتو ہے تو پشتو ماحول میں، جس طرح کا دیہاتی ماحول ہے، یہ فخر نہیں مٹ کے کہتا ہوں، لوکاں دیاں گلاں کچھ نہیں کر دیاں۔ جب رب کسی چیز کے خلوص کو پسند کر لے تو پہلے آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، جبریل کو بلایا جاتا ہے، جبریل ادھر آؤ جی رب جلیل، وہ زمین پہ جو فلاں بندہ ہے نا وہ مخلص خالصتاً میرے لیے کر رہا ہے، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر کر رہا ہے، لوگ اسے نہیں جانتے تانے دیتے ہیں لیکن مینوں بڑا پیارا لگتا ہے، تو جا فرشتیاں چ اعلان کر۔ جبریل پورے آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں، او فرشتے ہو، او زمین تے جڑا فلانا بندہ جنہ رب نو بڑا پسند جے مینوں بھی جے تسی بھی پسند کرو،
پھر حضور نے فرمایا کہ فَيُوزَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، اللہ زمین والوں کے دل میں بھی اس کا محبت اور پیار ڈال دیتے ہیں، نفرتیں مغلوب ہو جاتی ہیں، محبتیں غالب آ جاتی ہیں، جس کو کوئی نہیں جانتا ہوتا۔ پاجی اللہ دی قسم ہے میں بھی کتے رمبا پھڑ کے کہا ہی کھوتر دیا ہونا سی، تہاڈا کی خیال ہے؟ میں تے آسماناں تے جانا چاہتا سا، سپیس تے، ابے نے باں پھڑی تے جتھے سٹ آیا نا پھر اوتھے دے ہو کے رہ گئے۔ میری ماں کو دنیا کا کوئی حرف نہیں آتا تھا، لکھنا نہ پڑھنا کسی زبان کا۔ میں ایک دن کیا ماں جی انی کیوں تکلیف سہندے جے، 30 سال ہو گئے نے تسی کلاپا ویکھن ڈے جے، بچے سارے بھیجی جاندے جے۔ کہندی پت تینوں کسے ویلے جواب دوں، بیمار بڑی شدید، میں پاس بیٹھا، میں کہا ماں جی کنا کلپ کٹیا جے تو لوکاں نے تانوں گلاں بھی کیتیاں، بچے ٹوری آوندی ہے، آپ پٹھے وڑھدی ہے، ڈنگراں نوں پاؤندی ہے۔ کہندی پت لوکاں دیاں گلاں نے میرا کی گوا لیا ہے، میرے لالاں ورگے پتر پڑھ گئے تے سارے ہی پڑھ گئے تے دھیاں پڑھ گئیاں۔ میں کہا ماں جی فوت تے سارے نہیں ہونا ہے، پتہ نہیں تہاڈی واری پہلے وے میری پہلے وے، میری جماعت دے 7 بڑے ولی نے، تو لوگ ترس دے نے کہ انہاں دا جنازہ پڑھاوے۔ کہندے کیڑے کیڑے؟ میں 7 دے نام لے۔ کہندی پت بہت عظیم نے۔ میں کہ انہاں چوں پھر کنوں کواں؟ کہندی پت جے انہاں نوں ہی کہنا سی تو میں او تنہائیاں کیوں کٹیاں سی؟ تو پڑھانا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں سمجھتا ہوں ماں باپ کا قرض نہیں اترتا، لیکن جس دن میری ماں کا جنازہ جامع سلفیہ میں آیا ہے، جس ماں نے ان پڑھ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو وہاں بھیج کر کے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، زمانے کی پرواہ نہیں کی، افراد کی پرواہ نہیں کی، حالات کی پرواہ نہیں کی، جب تا حد نظر دیکھ رہا نہ تھا کہ اللہ کو بلانے والے، پکارنے والے وقت کے ولی لوگ پیچھے کھڑے ہیں، میں نے کہا ماں تیرا خواب کتنا عظیم تھا، تیری چاہت کتنی عظیم تھی، تیری تنہائیاں آج واقعتاً اللہ تیری قبروں کو منور کرے۔ اور بچوں چلے جاؤ، سٹیٹس کو مد نظر رکھو، دنیا کہے گی بچہ مسیتڑ بنا لیا، مولوی بنا لیا۔ میرے ساتھ دنیا میں بڑے بڑے سائنسدان بنے، میرے کلاس فیلوز، بڑی بڑی اونچی پوسٹوں پہ گئے، لیکن اللہ کی قسم باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی نہیں آتی۔ اور میرے والد کے جب جنازے کے اوپر باپ کی وہ چاہت اور خواہش، اللہ اس گاؤں کے، اس بستی کے، اس ٹاؤن کے، اس قصبے کے ایک ایک باپ کی قبر بھی ٹھنڈی کر، جنازے میں اس کو کوئی ایک ایسا نسلی بیٹا دے کہ جو کہہ سکے اللہم اغفر لہ ورحم۔ اس سے بڑا اجر کوئی نہیں، اس سے بڑا صلہ کوئی نہیں۔ باقی رہ گیا لوگ کیا کہیں گے، لوکاں نے کی کہنا، لوکاں دی کیڑی پرواہ ہے، کہن دو۔ میں بٹن لگا جے کھولن تے ذرا ویکھیا جے، میں ادھا تقریر کراں لوکی کہن گے نہیں وہ تیرا سٹیج، اگر سٹیج پہ یہ برا ہے تو باہر بھی برا ہے۔ اگر غلط کرو گے، دنیا غلط بولے تو ڈر لگتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ڈر نہیں لگتا۔ جب رب کہتا ہے لا تقربوا الزنا، سود نہیں کھانا، ساری دنیا جو مرضی کہتے تیری پرواہ کیا ہے؟ ایک نوجوان نے نا ویاہ تے ابا پیچھو کٹن ڈیا سی، کہندا سی میں بیوٹی پارلر تے تیار ہونا، ابے نے کہا کھلو تینوں کراؤنا، چل کھالے چ ٹوبی مار کے آ جلدی جلدی۔ ابا پیچھو چکے تے بھجے تے تیزی دے وچ میں نہیں آنا، 2 موڈے چ سٹیاں، بیڑے بند کر دیا، بس تے چڑھیا، کار ابے نو کہندا لے دے، ابے نے کہا اسے بس چ بہنا ہی، ایداں ٹریا نا اگے گیا تے یار بول پے سی، او جا بدھوا تینوں اے نہیں پتا بٹن کتھے بند کرنا، وراہ کراؤن چلے ہیں۔ سونیا اس دنیا تے رب دا خلیفہ بن کے آیا، تینوں کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، بٹن اتے تھلے ہو جاوے تے لوگی تانا دین، خیال رکھیں کہیں یہ نہیں ہوگا کہ زبر زیر کے فرق کا پتہ نہیں چل رہا، عقیدے کا پتہ نہیں چل رہا، معاملے خلط ملط ہو رہے ہیں، ادھر کا ادھر ہو رہا ہے، اونچ نیچ ہو رہی ہے، تھوڑا جا نک والا مال ایتھوں تھلے ہو جائے نا، موچھتے آ جائے، ساری دنیا پٹ پیندی ہے تے بندہ کہندا لوکی کی کہن گے۔
جلدی جلدی سائڈ تے ہو کے نہیں ٹھیک ہویا جے پھر بھی نہیں کر دیو کہ نہیں کر دے لوکی کی کہن گے انہاں تو ڈر دیو تو رب نے کل نو پوچھ لیا میرے نبی دی سنت دے مطابق کتے سے ایتھوں ماڑا جا سینٹ تھلے آیا ہے تے پریشان ہو گئے ہیں تو دین کتے دا کتے تھلے ٹر گیا پتہ ہی نہیں بچہ گٹر میں گرے تو پرواہ ہے جہنم کے گڑوں میں گرے تو درد کوئی نہیں اوے ماچس کی تیلی جلا لے تو ڈر ہے گھر نہ جل جائے قرآن کہہ رہا ہے رحمان کہہ رہا ہے کو انفسکم واہلیکم نارا پرواہی کوئی نہیں آگ لگ گئی ہے گھروں میں رب کہہ رہا ہے اس لیے فکر کریں لوگوں سے نہ ڈریں لوکاں نے تو جو مرضی بن جاؤ سنی بن جاؤ تو دیوبندیاں نے کہنا ہے جنمی ہو گیا شیعہ ٹر جاؤ تو پھر بھی یہ کافر ہے انہوں نے پوچھ لو کہیں سارے ہی کافر نے کی خیال ہے کافر مینوں مسلمان سمجھتا ہے مسلمان کافر سمجھ رہے ہیں بھائی سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق حقیقت کے مطابق کتاب و سنت کے مطابق کرتا چلا جا صراط مستقیم پہ چڑھا رہے موٹر وے پہ چڑھنے کے بعد کوئی جی ٹی روڈ والا بلائے بھی انہوں کہہ دے اللہ دا شکر ہے اہدنا الصراط میں مین روڈ تے ہی ہوں میں اسلام آباد جانا میں ٹھیک جا رہا میں انہوں نہ ڈک جنت سارے چاہتے ہیں آدم علیہ السلام ابا جی ہیں ابا جی کی وہ وراثت ہے اللہ نے جنت بنا کے ان کو دی تھی ملنی تو سانو ہی اللہ نے کنوں دینی اور وہ یقین کے ساتھ تو جاؤ نا کہ انشاءاللہ لینی ہے شرطیں صرف دو ہیں اخلاص کے ساتھ توحید دکھاوا نہیں ریا نہیں نمود نہیں نمائش نہیں شرک نہیں نفاق نہیں دھوکہ نہیں ملاوٹ نہیں اور پیغمبر کی سنت کے مطابق تھوڑا کر لے یہ دیتے گل مکائیے مینوں جدوں کوئی نمبر پوچھے نا کہ اپنا نمبر دے دو تو میں نا 8 لکھا دینا سا کنے ہوندے نے موبائل 7 3 سے کہ 8 ساری عمر ملایا جے نہیں پتا گن لو جلدی جلدی 0 4 ہو گئے اگے کنے ہوندے نے 4 تے 3 7 میں پچھلے 4 دے نال نا 8 لکھا دینا سا کہن جی ایک نمبر ود لکھیا گیا میں ایک گھٹ لکھاؤنا شروع کرتا 6 کراتے کہندے جی ایک رہندا میں کیا پھر کی ہویا ایک رہندا باقی تے ہے نا باقی تے ہے وہ کہندے جی جڑا کمپنی دا نمبر ہے وہ پورا دو میں کیا تراویاں چان کے مر جاندے ہو جی پھر کی ہویا حرج کی ہے اتنے جینون نمبر نہیں مانگ دے یہ وہی نمبر ہے جن سے جنت کے لاک کھولنے ہیں جن سے جنت کے لاک کھلنے ہیں میں باہر سے آیا مدینے سے بریف کیس نو جڑا نمبر لگا سی بیگم نے پوچھے کی نمبر ہے میں آکھیا 444 کھولی جاوے کھلے ہی نا کہندے کی نمبر کی مینوں صحیح نہیں جے دسیا میں کہا دسیا تے ہے کہندی نہیں وہ ہے سی 440 کی ارجے چاہوں دے فرق چ جب تک پراپر نمبر نہیں لگاؤ گے اللہ کی قسم کچھ نہیں ہونا تیرے پیغمبر نے 4 فرض دیے ہیں تو 4 ہیں 3 دیے ہیں تو 3 ہیں 2 دیے ہیں تو 2 ہیں 5 نمازیں فرض ہیں تو 5 ہیں جو جیسے دیا ہے ویسے کر یہی تو سنت ہے یہی تو جنت کے لوک ہے تو اتنے مرضی نال نمبر ودائی گھٹائی جا تو پھر کی ہوا مجھے ایک کہنے لگے جی حرج کی ہے میں کہ جی حرج ہے کہ اللہ اور اس دے رسول کی کہن گے کہندا جی لوکی کی کہن گے یہ نماز چور ہے تسی 8 پڑھ دے ہو جی میں پڑھیاں تو لوکی کہن گے اے کی میں کیا کہن دے سانو کہندے نے پھر کی ہوا پھر کیا ہوا ہماری شان کم بڑھ گئی ہے کہنے لگے جی نہیں حرج کیا ہے میں کہا یار حرج تو ویسے کونی تے کہندے جڑی تواڈے نال کوئی گل بات ہوئے کتے پوچھنی ہوئے تو پھر میں کہا جی نمبر لکھو 0 334 65 25 797 دی جگہ تے میں 795 لکھا ہے وہ جدو فون ملاؤن اگے کوئی بی بی بولے پوچھن پروفیسر عبدالرزاق نہیں دوجا تیجا چوتھا تقریر چ اعلان ہویا سی 795 اگوں نے گالاں کڈ کڈ کے موڑے سارے پھر کتے لب لب کے جینون نمبر پروفیسر صاحب ساڈے نال کی کیتی سجے میں کہ کی ہویا
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 95 ਹੋ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ 97 ਵੇ 95 ਲਿਖਾਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹਰਜ ਹੈ? जे दो वध लिखा दो तो कादा हरज है? भाई हरज है, प्रॉपर नंबर नहीं होगा ना, कॉल नहीं मिलती, मैसेज कहीं और जाएगा। अगर तूने लोगों के चक्कर में लोग क्या कहेंगे, मसलक क्या कहेंगे, फिरके क्या कहेंगी, जमातें क्या कहेंगी, घर वाले क्या कहेंगे, बिरादरी क्या कहेगी, कौम क्या कहेगी, कहन दे जो कहती है कर मुताबिक सुन्नत दे। वो दौर कितना अच्छा था जब हम बेटी जवान होते थे तो शादी कर देते थे। हुण नहीं जी 18 साल दी अंबां दे लागे ही जे ना शुजाबाद दे मुल्तान दे खानगढ़ वेखण नूं कच्चा अंब हुंदा, यारां नूं पता हुंदा तैयार है, पेटी च पा के पाल पा के टोर देंदे कि नहीं फैसलाबाद 2 दिन बाद ट्रक जाना अगे पक्के ते बच्चे पक पक के गल जाण, गेलड़ जिन्ना मर्जी टुक लैण। नहीं हाले तो बच्चा ही है, अंब नूं भी रहण दिया कर, हाले अंब ही है, हाले कच्चा है। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फलियतज़व्वज। लोकी की कहणगे इन्हें 10वीं च विआह करता है, लोग क्या कहेंगे बच्ची पढ़ी नहीं है, लोग क्या कहेंगे ये नहीं हुआ, लोग क्या कहेंगे वो नहीं हुआ। रहण दे लोकां नूं कबल इस दे के पूरा जमाना टुकिया जावे। तेरे पैगंबर ने जो आवाज दी है उस पर गौर रख। ओ जवानों की जमात, फिर इल्जाम बेटों को दोगे, बेटियों को दोगे, बिगाड़ हमारा होगा। इसलिए किसी भी मसले को देखें, लोगों को ना देखें, ये पता करें कि अल्लाह और उसके रसूल क्या कहते हैं, फिर शर्माए नहीं, फिर घबराए नहीं, फिर शर्माए नहीं, फिर घबराए नहीं, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वो पैगंबर के पास मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने आया था, 3 दफ़ा मेरे मुस्तफ़ा ने मोड़ा। उन्हें ये तो नहीं आख्या हजूर लोकी की कहन गए इन्नी दफ़ा मोड़ी जाते जे, सीधा कहा था हुजूर मुझे जो आती थी मैंने पढ़ने की कोशिश की है, जहाँ गलती है मुझे बता दें। मेरे महबूब ने गलती बताई तो उसने सही की कि नहीं की? क्या था? रुकू से ही नहीं कर रहा था, सजदे से ही नहीं कर रहा था, जल्दी जल्दी झुकता था, पूरा बराबर नहीं झुक रहा था। तो इत्थे की कहते हैं कोई हरज नहीं, नमाज होनी चाहिए जिद्दां मर्जी होवे, रुकू सजदा लक बराबर दा चक्कर कोई नहीं, झुकना चाहिए, दिल झुकना चाहिए नहीं, सारे काम बराबर करो, अल्लाह और उसके रसूल से पूछ के करो, लोगों से डरो नहीं। लोगों का डर जो है ये याद रखिए, अगर कोई काम लोगों के डर से छोड़ रहे हैं तो शिरक है, और अगर लोगों के डर की वजह से कर रहे हैं, दिखावे को कर रहे हैं, तो रिया है। नहीं बर्दाश्त दोनों चीजें अल्लाह को। इसलिए आज एक फैसला लें, लोगों के हुकूक देने में, फ़राइज़ अदा करने में, जिन चीज़ों से रोका गया है उनसे रुकते हुए मत शर्माएं। जे गिट्टा नंगा करन दा क्या है शर्मना? अज एक बैंकर दा मैनू मैसेज आया, कहन लगा भाजी अज मसीते गया, एक भाभी टक्कर गया, कहंदा ओए शलवार तां पैंट चुक। मैं क्या बाबा जी मैनू नहीं पता मसले का। कहंदा तैनू क्या ना इदां नमाज नहीं होंदी। मैं उन्होंने पूछा कि बाबा जी सिर्फ नमाज ही नहीं होंदी या बाकी जिंदगी च भी चुकना? उन्हें कहा नहीं ये चुक के रख। कहंदा मैं उदा टुंग के उत्ते फोल्ड करके आया, बैंक वाले पै गए। वो आ की उसूल हुंदे ने, रूल्स हुंदे ने, रेगुलेशनस ने, चल थल्ले कर। कहंदा मैं की करा? मैं क्या वड्डा किनू मानना है? कहंदा जी वड्डा तो ज़ाहिर है अल्लाह ही है, रसूल सल्लम ही ने। मैं क्या एक तय कर ले, उस बॉस नू या उस बॉस नू? कहन लगा जी नहीं। मैं क्या गिट्टा जे कज्जिया होवे तो बहुत ही डील हुंदी है। कहंदा जी उसूल है, बंदा आकवड़ नहीं लगता, चंगा लगता है। मैं नाल ही 5-6 बैंकरां दीयां तस्वीरां भेजियां ਜਿਹੜੀਆਂ बीबियां सी तो गोडियां तो उत्ते निकरां सी। मैं क्या आ भी तो उसे बैंक 'च बैठियां ने, इन्हां नूं गाहक बहुत पैंदा, तुहानूं थोड़ा पाऊ। लेकिन हमने शर्त लगाई है कि जो लोग मुकर्रर कर दें वो हतमी है, वो अच्छा है, वो खूबसूरत है। जो अल्लाह और उसके रसूल मुकर्रर कर दें वो घटिया है। काफिर ने कुफर में रह के अपने उसूल नहीं तोड़े, तो इस्लाम में रह के अल्लाह और उसके रसूल के उसूलों को तोड़ के कहता है कि ज़िंदगी अच्छी हो जाए, तो फिर ज़िंदगी अच्छी नहीं होती। ज़िंदगी अच्छी करनी है। मैंने दी अपनी मिसाल, मैं क्या मैनू केड़ा किन्ना कि असीं नहीं अफीसर, तू 17वें ग्रेड च परेशान है, असीं उस तो अगले ग्रेडां च। सुथना भी तां हुंदियां ने, तो माशाअल्लाह सारा कुछ पाए भी चोले हुंदे ने। सानू तो नहीं कदी किसी ने डकिया, ना कोई मसला बनिया, सारा कुछ इन्ना डील करीदा। कहंदा जी फिर तुहाडा साहब हो रहे, हुण मैनू इन्ने नाल वाले भी घूरदे पए सी, आ की होया है? तो लोगों से मत डरे, जहाँ हक है उस पर डट जाएं। सहाबा की यही खूबी थी, वो डट जाते थे।
اسی لیے ان کی عزت اور شہرت اور رب کی رضا ان کو ملی ہے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین آج جو مل بیٹھے ہیں کسی کا حق اس وجہ سے نہ ماریں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اللہ تیرا حق اس لیے نہ چھوڑے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ شرمانے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈریے اس دن سے جس دن کوئی اپنا نہیں ہوگا سوائے رب کے رشتے کے، پیغمبر کے رشتے کے، اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا سوائے جو ہے شافع معاشر کے، کوئی پانی کا جام نہیں دینے والا ہوگا سوائے ساقی کوثر کے۔ تو دنیا میں انہی کا لحاظ کریں، قیامت کے دن رب ہمارا لحاظ کرے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامبو جی سٹیج نو کی کہنا جی؟ کھانا کھا کے جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سوال کرنا سوال کر سکتے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے، شیشے میں انسان کو، بلکہ شیشہ نہیں آئینہ کہہ لیں کہ پیپر ایسا لگا ہوتا ہے کہ جس میں انسان کو اپنا عکس دکھتا ہے، اصل یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے، اور اگر ہوں تو پھر حرج کی بات نہیں ہے۔ تصویریں فرنٹ پہ منع ہے، تصویر فرنٹ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں لگی ہوئی تھی، تو آپ نماز میں ان کی طرف دیکھ کے مشغول ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہٹا دیا جائے، تو وہ پردے فرنٹ سے ہٹا کے پھر ان کے تکیے بنا دیے گئے تھے۔ تو اگر کمرے میں دائیں بائیں سائیڈ پہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ رہا یہ عکس، تو اصل میں ہمیں حکم ہے کہ ہم نے اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پہ رکھنا ہے، سجدے کی جگہ پہ، اور جب تشہد میں ہونا ہے تو پھر اپنی نگاہ اس انگلی سے جو شہادت کی انگلی ہے اس سے متجاوز نہیں ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہی معاملہ جائے نماز کا ہے کہ اگر وہ رنگین ہے، مزین ہے، اس کے اوپر پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں تو اس کو سادہ کر لیں، اور اگر نہیں سادہ میسر، جیسا کہ ہماری یہ صفیں ہیں ان کی بنتی ہے، بس اوقات یہ سادی اس کی بنتی میں انسان کھو جاتا ہے، تو خشوع خضوع اللہ کے ساتھ تعلق اور لہیت، تو ایسی صورت میں نماز کے اندر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے بندہ اتھے اپنیاں زلفاں تے ماشاءاللہ چہرہ تو وہ نہ دیکھنے لگ جائے کہ میں کڈا سونا لگن ڈیا، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، سجدے تک نظر رکھیں۔ بہرحال ضرورت اور تقاضے اپنی جگہ اور خشوع اور خضوع اپنی جگہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین تیرے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں اللہ، لوگوں کی وجہ سے دین کی جتنی بھی راہیں چھٹ رہی ہیں اور ہم پریشان ہیں، الہ العالمین ہمارے دلوں سے لوگوں کا خوف نکال کے اپنا خوف ڈال دیں اللہ، اپنا ڈر، اپنا تقوی، اپنی محبت اور اپنا پیار ڈال دیں اللہ، سب کو راضی کرنے کی بجائے رب کو راضی کرنے کی سوچ اور فکر پیدا کر دیں الہ العالمین۔ ہم سے جو ہمارے حقوق چھن رہے ہیں اللہ، ہمیں فرائض ادا کرنے کی ہمت اور طاقت دے تاکہ لوگوں تک ان کے حقوق پہنچیں اور ان کے ذمے جو فرائض ہیں اللہ وہ ادا ہوں اور ہمارے حقوق ہمیں ملیں اللہ۔ میرے وطن کی حفاظت فرما اللہ، اندرونی بیرونی خلفشار اور اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما اللہ۔ کلمے کی بنیاد پہ ملا ہے، اسے تا قیامت سلامت رکھ الہ العالمین۔ ہماری جتنی بھی جنگیں ہیں، نفرتیں ہیں الہ العالمین، ہم انہیں ختم کر کے اللہ ایک جھنڈے کے نیچے، ایک کلمے کے نیچے اللہ ایک ہونے کی، متحد ہونے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین۔ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں شفائیں عطا فرما اللہ۔ ہمارے اساتذہ بیمار ہیں، والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائی، بچے، آل اولاد اللہ جو بھی بیمار ہے ہسپتالوں، گھروں، کلینکوں میں سب کو شفائیں دے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اللہ۔ جو ہمارے جتنے بھی عزیز اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ، اس علاقے سے ہمارے استاذ جی مولانا عبید اللہ اظہر صاحب
اللہ بورے والا سے تیرے پاس پہنچیں، اللہ ان کی اچھی مہمان نوازی فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ ہمارے ائمہ، ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ، والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، اللہ جو بھی تیرے پاس آیا اچھی مہمان نوازی فرما، اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اللہ آج کی اس مجلس کو سجانے والے، شرکت کر کے مال دم دل میں سکھنے، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، الہ العالمین جو کہا ہے وہ خالصتاً تیری رضا کے لیے، اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ جو دل کے اندر لوگوں کے خوف ہے وہ نکال دے، اللہ اپنا ڈر، اپنا خوف، اپنا تقوی پیدا فرما دے، اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، موت بھی اچھی کر دے، اللہ قبر نشر حشر کی منزلیں آسان فرما، اللہ اپنا سایہ دے کے الہ العالمین جہنم سے بچا کے محبوب کا ساتھ دے کے جنت الفردوس عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔